العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزت و وقار کی مسند پر براجمان خوش نصیب خوش بخت پیارے نبی کے پیارے امتیوں، 15ویں پاری کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت آپ لوگوں نے سماعت فرمائی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ سفر معراج کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ رجب شریف کا ماہ مبارک ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ رب العالمین کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ کتنی ہے؟ اور ان 12 مہینوں میں یہ قمری سال ہے۔ قمری سال میں 12 مہینے ہیں اللہ کے ہاں۔ ان مہینوں میں 4 حرم، 4 مہینے اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت و حرمت والے ہیں۔ کتنے مہینے؟ اس میں ایک ہے رجب، ذیقعد، ذوالحج اور محرم۔ یہ رجب کا ماہ مبارک یہ قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ اس ماہ مبارک کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر بغیر پردے بغیر حجاب اپنا دیدار کروایا۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا۔ اور اس واقعہ کی وجہ کیا بنی؟ مفسرین نے اس پہ جرح کر کے لکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی کوہ صفا پر کھڑے ہو کر قریش مکہ سے فرمایا کہ اے لوگو، خدا وحدہ لا شریک ہے اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ جیسے ہی آپ نے مکہ والوں کو اللہ کی توحید اپنی رسالت کا پیغام سنایا تو مشرکین مکہ، جس میں سرداران مکہ بھی تھے، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، انہوں نے طرح طرح کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں زبان درازیاں کی۔ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ کاہن کہنے لگے۔ قرآن مجید کی آیات گواہ ہیں۔ کسی نے کہا کہ آپ جادوگر ہیں، کسی نے کہا معاذ اللہ آپ مجنون ہیں۔ جس کے دل میں جو آتا وہ حضور کی ذات کے بارے میں کہتا چلا جاتا۔ بیگانے تو بیگانے اپنے بھی اس جرم میں برابر کے شریک تھے۔ جنہوں نے لوگوں کو روکنا تھا وہ بھی حضور کی راہوں میں کانٹے بچھاتے، حضور کو حرم کعبہ میں اللہ کی عبادت سے منع کرتے۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام حالات کو دیکھ کر کچھ غمگین رہنے لگے، حضور کا دل پریشان رہنے لگا۔ مکے والوں کو خیر باد کہہ کر دعوت توحید اور رسالت دینے کے لیے آپ مکہ سے طائف کی طرف تشریف لے گئے۔ طائف والوں نے پھر آپ کے ساتھ جو برتاؤ کیا، یہ قطب سید گواہ ہیں، انہوں نے بھی کوئی اچھا رسپانس نہ دیا۔ جنگ احد میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پہ کالے رنگ کی پٹی باندھی ہوئی تھی اور زبان حال سے کہتے تھے، ہے میرے چچا امیر حمزہ، شہید کر دیے گئے تھے نا چچا آپ کے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم نے سوال کیا، سرکار کیا آج کے دن سے بھی زیادہ کوئی خطرناک دن ہے؟ آپ کی زندگی پاک میں آج سے زیادہ بھی کوئی غمگین دن گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا، میری پیاری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس احد والے دن سے بھی خطرناک دن طائف والا دن گزرا ہے۔ جب میں وہاں کے سرداروں کے پاس اللہ کا میسج، اللہ کا پیغام لے کر گیا تو انہوں نے مجھے جو تکلیفیں دی نا، وہ دن آج کے دن سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ طائف سے یہ دکھ برداشت کرتے ہوئے حضور غمگین واپس پلٹے۔ آپ کو شعبہ ابی طالب میں محصور کر دیا گیا، وہاں آپ قید کر دیے گئے اپنے خاندان کے ساتھ۔ 3 سال آپ محصور رہے۔ اسی جگہ پہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا وصال ہوتا ہے، اور یہ وہ چچا تھے کہ قریش مکہ جب سرکار کو تکلیف پہنچاتے نا، یہ قریش مکہ اور سرکار کے درمیان ایک دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ قریش مکہ کو روکتے تھے کہ یہ میرے بھتیجے محمد علیہ السلام ہیں، پہلے میری طرف آؤ گے پھر میرے بھتیجے کی طرف دیکھو گے۔ تو یہ بھی انتقال کر گئے، ایک اس چیز کا دکھ تھا۔ پھر اسی شعبہ ابی طالب میں آپ کی رفیقہ حیات، آپ کی پیاری زوجہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو جاتا ہے۔ یہ وہ خاتون تھیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار اکثر اپنی اس رفیقہ حیات زوجہ پاک کا تذکرہ فرماتے تھے۔ میں نے ایک دن عرض کی، آقا اب تو آپ کے پاس کافی ساری ازواج ہیں، ابھی تک بھی آپ اس بوڑھیا کو نہیں بھول پا رہے؟ آپ جلال میں آ گئے۔ آپ نے کہا، میری عائشہ اس خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہنا، جب سب نے میرا انکار کیا تھا نا، اس نے میرا اقرار کیا تھا۔ خوشیوں میں سب ساتھ دیتے ہیں، ساتھی وہ ہوتا ہے جو مشکل میں ساتھ دے۔ کہا اس کو کچھ نہ کہنا۔ اس لیے حضور علیہ السلام جب بھی کوئی گوشت بنواتے نا تو فرماتے پانی زیادہ ڈالنا، میری خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھی بھیجنا، اتنا پیار تھا۔ ان کا بھی انتقال ہوا۔ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ یہ سارے دکھ، یہ ساری مصیبتیں، یہ سارے غم سرکار کے سامنے تھے۔ حضور علیہ السلام ان دکھوں کو لے کر 27 رجب کی رات متفق فیصلہ، آپ حتیم کعبہ میں آ کے سو گئے۔ حتیم کعبہ یہ بیت اللہ کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا، جو دیکھ کے آئے ہیں وہ تصور سامنے رکھیں، جنہوں نے تصویر دیکھی ہے وہ بھی سامنے رکھیں۔ اللہ اس تصور کی برکت سے ہمیں وہاں جانا نصیب فرمائے۔ وہ دیوار کعبہ کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹی سی دیوار ہے، اس پہ خوبصورت فانوس لگے ہوئے ہیں، ایک چھوٹی سی وال ہے، دیوار۔ یہ وہ جگہ ہے جو پہلے بیت اللہ کے اندر کا حصہ تھا۔ جب سیلاب کی وجہ سے بیت اللہ کی دیواریں کچھ خستہ ہوئیں، قریش مکہ نے اس کو دوبارہ سے بنانے کا پروگرام بنایا، تو انہوں نے یہ بیٹھ کے فیصلہ کیا سرداران قریش نے کہ ہم جو چندے کی رقم اکٹھی کریں گے اس میں حرام کا 1 روپیہ بھی نہیں آنا چاہیے۔ رزق حلال میں سے چندہ اکٹھا کیا گیا بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے لیے۔ جو رقم، جو چندہ اکٹھا ہوا وہ اتنا قلیل تھا کہ اتنا بڑا بیت اللہ کا کمرہ تعمیر کیا جا سکتا نہیں تھا۔ تو چندے کو سامنے رکھ کر بیت اللہ کی دیواروں کو انہوں نے کلوز کیا، بیت اللہ کے کمرے کو چھوٹا کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو یہ جگہ ہے اصل میں یہ بھی بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے۔
کہا جس نے حتیم کعبہ میں نفل ادا کیے وہ یوں سمجھے کہ اس نے بیت اللہ کے اندر نفل ادا کیے ہیں۔ اگر دیکھا جائے نا، جس طرح آج بیت اللہ کے اندر غریب آدمی نہیں جا سکتا، پروٹوکول والا جا سکتا ہے، تو اللہ نے قریش مکہ سے یہ جگہ خود باہر رکھوائی کہ جو میرے محبوب کے غریب لوگ آئیں گے وہ یہاں آ کے نفل پڑھیں گے، ثواب اندر پڑھنے کا عطا کر دوں گا۔ اس جگہ پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر تھے، اور یہ گھر بھی حتیم کعبہ کے ساتھ تھا۔ جنہوں نے بیت اللہ کو دیکھا ہے نا، اللہ بار بار دیکھنا نصیب فرمائے، وہ جگہ دیکھتے ہیں کہ جہاں قریش مکہ کے گھر تھے، جہاں ابو جاہل دشمن مصطفیٰ کا گھر تھا، وہاں آج واش روم بنے ہوئے ہیں۔ یہ سارے قریب قریب ان لوگوں کے گھر تھے، ان کے مکان تھے۔ حتیم کعبہ کے قریب حضور علیہ السلام کی چچا زاد بہن ام ہانی کا گھر تھا، اور ام ہانی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن ہیں، ابو طالب کی صاحبزادی ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو آواز دی، کہا جبریل جنت میں جاؤ، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عظیم سواری کا انتخاب کرو۔ جبریل امین جنت میں گئے تو دیکھا مختلف انواع کے، مختلف رنگوں میں، مختلف طاقتوں میں سواریاں موجود ہیں۔ باری تعالیٰ کس کو تیرے محبوب کے لیے چنوں؟ چناؤ کرنا مشکل ہے، کس کا انتخاب کروں؟ جب جبریل امین کی نگاہ اٹھی تو دیکھا کہ ایک براق مصطفیٰ کی محبت میں بیٹھا رو رہا ہے۔ رب کے انداز نرالے ہیں، رب کے انداز نرالے ہیں، وہ عاجزی انکساری کو پسند فرماتا ہے۔ اسی صورت کے متصل پیچھے صورت ہے سورۃ النحل، اس کی آخری آیات، اس کے بعد یہ صورت بنی اسرائیل شروع ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ میرے محبوب کے غلاموں، اگر تم سے کوئی اچھا سلوک کرے اس سے اچھا سلوک کرو، اگر کوئی تم سے برا سلوک کرے تو تم اس سے اچھا سلوک کرو، یہ بہادری ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہادری ہے۔ اور پھر ایک مقام پہ ارشاد فرمایا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ کہا اگر تم بدلہ لینا ہی چاہو پہلے تو درگزر کرو، معاف کرو۔ اگر تم بدلہ لینا ہی چاہو تو جتنا تمہیں تکلیف دی گئی ہے اس سے زیادہ بدلہ، اس سے زیادہ کسی کو تکلیف، ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، جان کے بدلے میں جان، کان کے بدلے میں کان، زخم ہے تو اس کے بدلے میں اتنا ہی زخم، اس سے زیادہ تکلیف۔ یہ امت کے لیے قانون، اور محبوب علیہ السلام کے لیے قانون کیا تھا؟ کہا میرے محبوب یہ جتنے بھی دکھ دیں، جتنی بھی تکلیفیں دیں، میرے محبوب آپ نے ان کو اس کے بدلے میں سزا، آپ نے درگزر والا معاملہ کرنا ہے۔ والصبر واصبر وما صبرک الا باللہ ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون۔ کہا میرے محبوب آپ نے صبر کرنا ہے، اور جو آپ یہ صبر کر رہے ہیں یہ صبر بھی اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کی توفیق سے ہے۔ تو حضور علیہ السلام بھی عاجزی انکساری کو پسند کرنے والے تھے۔ براق کا بھی وہی چناؤ کیا گیا جس کے اندر عاجزی انکساری تھی۔ وہ شیخی نہیں کر رہا تھا، وہ تکبر کے ساتھ نہیں کہ مجھے لیا جائے، میں اس قابل ہوں، نہیں، بلکہ اس براق کا انتخاب کیا گیا جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت میں، جدائی میں آنکھوں سے آنسو بہا رہا تھا۔ کہا جبریل اسی براق کو میرا محبوب بھی درگزر کرنے والا ہے، عاجزی انکساری کو پسند کرنے والا ہے۔ اے جبریل امین اسی سواری کو میرے محبوب کے لیے پسند کر لیا جائے۔ براق کو لیا گیا، جبریل امین چلے، اب اکیلے نہیں ہیں، امام بخاری نے لکھا ہے
فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے امام جبریل امین کے ساتھ 70,000 فرشتوں کو بھیجا تھا۔ کتنے فرشتے؟ اور اس میں سارے مقرب فرشتے بھی شامل ہیں، اسرافیل، میکائیل، ملک الموت۔ ملک الموت سے کہا آج موت کا رجسٹر بند کر دے، آج حیات ہی حیات ہے، اس لیے کہ آج میرا محبوب آ رہا ہے۔ کہا میکائیل اپنی ڈپٹی کو چھوڑ دے، آج میرے مصطفیٰ کے دربار میں غلام بن کے چلا جا۔ اسرافیل آج بگل، وہ سور اسرافیل جس کی ڈپٹی ہے، جو ہر وقت لے کے کھڑا ہے۔ رب نے جب فرشتوں سے کہا تھا نا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ کہ اے ملائکہ میرے آدم کو سجدہ کرو، سب سے پہلے جس فرشتے نے سجدے میں سر رکھا تھا وہ اسرافیل تھا، اور جب سجدے سے سر اٹھایا نا آپ کی پیشانی پہ الحمد سے لے کے والناس تک سارے کا سارا قرآن لکھا ہوا تھا۔ اللہ کے حکم پہ اسرافیل سجدہ کرے اللہ انعام دیتا ہے۔ امت مصطفیٰ اپنے اللہ کے حکم پر دن میں 5 مرتبہ اس کی دہلیز پہ سجدہ ریز ہو، میرا رب رزق میں برکت نہیں دے گا، عمر میں برکتیں نہیں عطا فرمائے گا، علم میں عمل میں کیا برکتیں نہیں دے گا؟ ضرور دے گا۔ تو اسرافیل سے کہا آج چلے جاؤ، یہ سارے فرشتوں کو لے کر براق کو ساتھ لے کر جبریل امین بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ تاریخ میں اختلاف ضرور ہے، لیکن علماء نے متفق ہو کے یہ فیصلہ کیا یہ 27 رجب کی رات تھی۔ بولیے کون سی رات تھی؟ 27 رجب کی رات تھی، اور رجب کا ماہ مبارک درمیانہ مہینہ ہے، اور اللہ کا انداز بیان دیکھیں، رب نے اس واقعہ کو جس پارے میں بیان کیا ہے نا وہ سپارہ بھی یہ سپاروں کے درمیانی سپارہ ہے، 15واں پارہ ہے، اس کے بعد 14 ہیں، اس سے پیچھے بھی 14 ہیں، اس کے درمیان جو پارہ آتا ہے اس میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ کمرے کی چھت سے آئے، دروازے پہ دستک نہیں دی، پہلے جب بھی آئے جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں 40,000 مرتبہ آئے ہیں۔ کتنے ہزار مرتبہ؟ 40,000 بار آئے، لیکن رجل انسان کی شکل میں آئے، کبھی کسی کی شکل بن کے آئے، کبھی کسی کی، لیکن انسانی حلیے میں۔ لیکن آج جبریل امین اپنی اصلی شکل میں آئے ہیں۔ آج جبریل امین کو بھی ناز ہے، میرے آقا میرے جسم کے ہر پر پہ اپنی نگاہ نبوت ڈال کے برکت نازل فرما دیں۔ جبریل امین آئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں۔ سرکار پہلے تو آپ سوتے نہیں، آج تو جاگنے کی رات ہے، آپ سو گئے؟ پہلے تو رب کہتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ میرے محبوب سوتے نہیں، رب کہتے ہیں میرے محبوب سویا بھی کر، میرے محبوب کچھ آرام بھی کیا کر۔ محبوب کو محبوب کی تکلیف برداشت، کہا میرے محبوب ساری رات جاگ کے میری عبادت مت کیا کر، عبادت کرنا اجر و ثواب ہے، لیکن مصطفیٰ آپ کے پاؤں کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کو گوارا نہیں، کچھ آرام کیا کریں۔ کہا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کچھ آرام بھی کیا کریں، ساری رات، آدھی رات، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا آدھی رات سے بھی کم میری عبادت کیا کیجئے، باقی آرام کیا کیجئے۔ پہلے آپ سوتے نہیں، اور آج تو جاگنے کی رات ہے، آج آپ آرام فرما رہے ہیں۔ کہا پہلی راتوں میں میں نے اپنی امت کی بخشش کی جو دعائیں کی ہیں، آج کی رات وہ دعائیں قبولیت کی رات ہے۔ آج رحمت کے دروازے کھلیں گے، رب مجھے بلائے گا، میں ان رحمت بھری گھڑیوں میں ہاتھ اٹھا کے کہوں گا مالک میرے ہر گنہگار امت کی بخشش فرما دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے گا، لیکن اس بندے کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ یہ بات آپ نے دل کے کانوں سے سننا ہے، اس بندے کی بخشش نہیں فرمائے گا جس نے رات گناہ میں گزاری،
رات اس نے گناہ کیا، سیاہ کاری کی، صبح بیدار ہوا، اللہ نے اس کے عیبوں پہ پردے ڈال دیے، اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا، عیبوں پہ پردے ڈال دیے، لیکن وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے آج رات میں نے یہ کیا ہے، فخر کرتا ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے، کہا اللہ میری ہر امت کے گناہ معاف کر دے گا، لیکن جس نے اعلانیہ گناہ کیا اللہ اس کی کبھی بخشش جب تک وہ سچے دل سے اعلانیہ توبہ نہیں کر لیتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین آئے۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو بیدار کیسے کیا؟ آپ نے پیچھے سنا کتنی دفعہ آئے تھے سرکار کی بارگاہ میں، لیکن ہر بار اللہ سے ادب مصطفیٰ جبریل امین سیکھتے رہے۔ کہا باری تعالیٰ تیرا محبوب آرام فرما رہا ہے، تیرے محبوب کو بیدار کیسے کرنا ہے، تیرے محبوب کو جگانا کیسے؟ جبریل امین یہ بات کہہ کے سمجھانا چاہتے ہیں، اے امت مصطفیٰ یہ دربار مصطفیٰ کوئی عام دربار نہیں ہے، یہاں بغیر اجازت کے جبریل امین بھی آتا، اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا، ان تحبط اعمالہم، رفمت ورنہ تمہارے اعمال سارے ختم کر دوں گا۔ کہا جبریل امین تیرے ہونٹ بنائے ہیں کافور کے، مصطفیٰ کے پاؤں بنائے ہیں نور کے، اپنے ان ہونٹوں سے میرے محبوب کی تلیوں کو بوسہ دے۔ یاد رکھنا یہ امام بخاری نے نہیں لکھا، امام بخاری نے صرف یہ واقعہ نقل کی ہے، آگے اس کے اندر جو یہ باتیں ہیں یہ علماء کی اپنی تحقیق ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلیوں کو جبریل امین نے بوسہ دیا، کافوری ہونٹوں میں ٹھنڈک تھی، مصطفیٰ کی تلیوں کو جب مس کیا حضور کے دماغ نبوت کو ٹھنڈک پہنچی، سرکار نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ حضور نے جبریل امین کو دیکھا، پھر آپ نے اپنے ناز سے اپنی آنکھیں بند کر دی۔ کہا جبریل پہلے بھی موقع نہیں ملا، نہ جانے بعد میں ملے نہ ملے، آج دل کھول کے مصطفیٰ کی تلیوں کو چوم لے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اے جبریل امین تو امام الملائکہ ہے، تو فرشتوں کا امام ہے، تو نے ہر چیز کو دیکھا ہے، روئے زمین کے چپے چپے میں گیا ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے پاس تو آتا جاتا رہا ہے، تو نے جنت کو دیکھا ہے، جنت کے باغ و بہار کو دیکھا ہے، گل و گلزار کو دیکھا ہے، ارے بتا میرے مصطفیٰ کی تلیوں کو تو نے بوسہ دیا ہے، تجھے لطف بھی آیا ہے، کوئی چس رس بھی ملی ہے؟ کہا نہ جنت میں نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا ہے، جو مزہ پاک محمد کی تلیوں میں دیکھا ہے۔ یہ جبریل امین کے جواب کو شاعر نے اپنے انداز میں نقل کیا ہے کہ جبریل امین نے کہا جو لطف جو مزہ سرکار کی تلیوں میں ہے نہ جنت میں ہے نہ جنت کی گلیوں میں ہے۔ جبریل کیسے آئے ہو؟ کہا سرکار ان اللہ اشتاق الی لقائک، اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتنا خوبصورت محبوب بنایا کہ بنانے والا خود محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز پنہا چھپی ہوئی، وہ علیم بذات الصدور ہے، علی کل شیء قدیر ہے، لیکن محبوب کو بلا کر پردے ہٹا کر حجاب ہٹا کر اپنا دیدار کروا کر محبوب کا دیدار کر کے امت کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ محبوب عام محبوب نہیں ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، اس کی وجہ سے میں نے موسیٰ کو بنایا، انہی کی وجہ سے میں نے عیسیٰ کو تخلیق کیا، اسی کی وجہ سے میں نے آدم کو بنایا۔ میرے محبوب کے الفاظ ہیں، کہا اے صحابی سوال کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے سب اشیاء سے پہلے تیرے محبوب کو اپنے نور سے تخلیق کیا ہے۔ اگر محبوب کو بنانا مقصود نہ ہوتا، کہا نہ دنیا بناتا، نہ زمینیں بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ جنت بناتا، نہ آدم کو بناتا، نہ نوح کو بناتا، نہ موسیٰ کو بناتا، نہ عیسیٰ کو بناتا، میں اپنی ربوبیت کا بھی اظہار نہ کرتا اگر محمد علیہ السلام کو بنانا مقصود نہ ہوتا۔ جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں براق لے کے حاضر ہوئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ امام الانبیاء کو لیا، جہاں آج کنویں زمزم ہے، چائے زمزم پہ سرکار کو لایا گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سینہ مبارک چاک کیا گیا،
اندر سے قلب مصطفیٰ کو نکال کر ایمان و حکمت کے نور سے بھر دیا گیا۔ حضور کے قلب انور کو آب زمزم اور آب کوثر سے سیدنا جبریل امین نے دھویا، پہلے دھلا ہوا تھا، مزید انوار کا اس کے اندر دخول کیا گیا، انوار ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ یہ جو ہارٹ سرجری ہے نا، یہ بائی پاس ڈاکٹرز نے تحقیق کے بعد اسی واقعہ سے یہ لیا ہے کہ معراج کی رات امام الانبیاء کا سینہ چاک کر کے اندر سے جو دل کو نکال کے رکھا گیا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے انسانی بدن سے اگر اس کا دل نکال کے ایک مخصوص تختری، ایک مخصوص برتن میں رکھ کر اتنے دورانیہ تک اس کی صفائی کی جا سکتی ہے، بندے کی ڈیتھ ہو سکتی۔ یہ واقعہ معراج سے بائی پاس کا انہوں نے لیا ہے سارا آپریشن۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو ملا دیا گیا، دل کو اندر رکھ دیا گیا۔ حضور علیہ السلام سے کہا کہ آقا تشریف لائیے، براق پہ سوار ہو جائیے۔ جبریل امین غلام کی حیثیت سے سواری کی لگام، یا جس کے غلام فرشتوں کے امام ہوں، جس کا غلام نوری تاج کا مالک ہو، اس کے امام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ محبوب کریم علیہ السلام کچھ رکے، توقف کیا، جبریل امین نے سوال کیا، عرض کی آقا آج تو جنت کو سجا دیا گیا ہے، آج تو حوران جنت استقبال کے لیے کھڑی ہیں، نورانی چادریں بچھا دی گئی ہیں، 1,24,000 انبیاء سے کہہ دیا گیا ہے کتار در کتار کھڑے ہو جو میرے محبوب کی سواری آ رہی ہے، امام الانبیاء کی سواری آ رہی ہے۔ آقا یہ توقف کس چیز کا؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ آج تو خوشی اور مسرت کے لمحات ہیں، آپ کیوں غمگین ہیں؟ کہا جبریل امین آج مجھے میری امت یاد آ گئی ہے، آج مجھے میری امت یاد آ گئی ہے، میرے لیے آج جنتی براق ہے، جنتی سواری ہے، میں اس پہ سوار ہو کے جا رہا ہوں، محشر کے میدان میں پل صراط ہوگا، میری امت کو گزارا جا رہا ہوگا، میری امت کا کیا بنے گا؟ مجھے اپنی امت کا غم یاد آ گیا ہے۔ کہا میرے محبوب آپ یہیں پہ فیصلے کرنا چاہتے ہیں؟ ہم آپ کو اوپر بلا کے بغیر پردے، بغیر حجاب بتانا چاہتے ہیں، جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی، جبریل امین کے پار پیچھے ہوں گے، آپ کی زبان پہ ربی سلم امت کی صدائیں ہوں گی، آپ دعا کر رہے ہوں گے باری تعالیٰ میری امت کی سلامتی ہو، میری امت کی سلامتی ہو، پر جبریل امین کے پیچھے ہوں گے، لیکن پروں کے اوپر سے گزرنا اسی کو نصیب ہوگا جو اطیع اللہ و اطیع الرسول میں رہ کر زندگی گزار کے آیا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوئے، جب امام الانبیاء چلے نا، آپ کا یہ تجربہ ہے کہ کسی علاقے کا کوئی بادشاہ چیئرمین ملک پاکستان میں آئے نا، تو ایک حکومتی نمائندہ آگے آگے اعلان کر رہا ہوتا ہے سڑکوں کو صاف کر دیا جائے، رکشے والے سائڈ پہ ہو جا، گاڑی والے سائڈ پہ ہو جاؤ، دکانیں بند کر دی جائیں، اس لیے کہ آج ایک مخصوص مہمان آ رہا ہے۔ حضور براق پہ تھے، جبریل امین کے ہاتھ میں لگام تھی، جبریل امین آگے اعلان کر رہے تھے اے گردش زمانہ رک جا، چاند اپنی چاندنی کو روک دے، ستاروں اپنی چمک کو بندھن کرو، آبشاروں اپنے پانی کو روک دو، دریاؤ سمندروں اپنی آواز کو بند کرو، کیوں؟ آج محمد عربی کی سواری آ رہی ہے۔ باغ عالم میں باد بہار چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام، آپ کا مزار بیت المقدس کے قریب ہے، میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم قبروں پہ جاتے ہیں، اندر کے حالات ہمیں نظر آتے ہیں، پھر اگر کوئی ناداں کہیں نبی کا علم ہمارے علم جیسا ہے، بیوقوف ہوا کہ نہ ہوا؟ سرکار مدینہ فرماتے ہیں براق کے اوپر، براق کی تیزی اس کا کوئی عالم نہیں کہ اس کی رفتار کیسی ہے، کہاں جہاں پہلی نظر پہنچتی تھی براق کا دوسرا قدم پہلے وہاں پہنچ جاتا تھا، اتنی تیز سواری پر حضور سوار ہیں۔ حضور موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے پہلی مرتبہ گزرے ہیں،
حضور اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد بیت المقدس نہیں گئے تھے، یہ پہلا سفر تھا اور رات کی تاریکی میں تھا۔ حضور علیہ السلام کے علم پہ قربان جائیں، نگاہ نبوت پہ قربان جائیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو بھی پہچانا، قبر کے اندر موسیٰ علیہ السلام جو عمل کر رہے تھے میں نے اس کو بھی دیکھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام مفسرین کہتے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے تھے، قبر میں تو نماز ہے نہیں، اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ کہا موسیٰ علیہ السلام کو پہلے پیغام آ چکا تھا، تمام انبیاء کو یہ میسج، یہ خط آ چکے تھے کہ تم نے فلاں فلاں وقت میں بیت المقدس میں پہنچ کے میرے محبوب کا استقبال کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا کہ محبوب کی سواری یہاں سے گزرنا ہے۔ کہا جب رسول کی سواری گزری، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، سلامیاں پیش کر رہے تھے۔ امام الانبیاء بیت المقدس میں پہنچے، سواری کو وہ جو براق تھا اس کو اس پتھر کے سوراخ میں باندھا گیا، اسے کہتے ہیں سخرا، جس سوراخ میں سابقہ انبیاء کی سواریوں کی رسیاں باندھی گئی تھیں۔ کہا کیا اگر سواری کو نہ باندھتے براق بھاگ جاتا؟ ذرا آپ کا تجربہ دیکھتا ہوں، بتائیے بھاگ جاتا؟ جس براق نے رو رو کے اللہ کی بارگاہ سے محبوب کی سواری بننے کے لیے منظوری کروائی تھی، وہ یہاں سے بھاگ جاتا؟ وہ تو رسول اللہ کی تلیوں کو چومنے کے لیے بےتاب تھا، ترس رہا تھا، پھر اس کو باندھا کیوں گیا؟ کہا باندھنے والے جبریل امین تھے، باندھنے والا سواری کو باندھ کر تا صبح قیامت امت کو دس دے رہا ہے۔ کچھ ناداں جبریل کو مصطفیٰ کا استاد سمجھیں گے، ارے ناداں استاد کبھی بھی اپنی شاگردوں کی سواریوں کی رسیاں باندھا نہیں کرتے۔ جبریل نے معراج کی رات مصطفیٰ کی سواری کو باندھ کے بتا دیا مصطفیٰ میرے آقا ہیں، میں ان کا غلام ہوں۔ حضور علیہ السلام اندر تشریف لے گئے، آدم علیہ السلام نے خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا، پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا محبت بھرے جملے، جی آیا نو، خوش آمدید۔ انبیاء کھڑے تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء نے آگے بڑھ کے موسٹ ویلکم، خوش آمدید، مرحبا، اہلا و سہلا، آگے بڑھ کے استقبال کیا۔ مصلی امامت خالی تھا، سرکار کو بھی اس بات کا علم تھا اس پہ امامت میں نے ہی کرانا ہے، مصلی خالی تھا، لیکن سرکار خود آگے بڑھے۔ حضور نے ہمیں ایک سبق دیا، عزت والے عہدے کے لیے خود کبھی بھی مطالبہ، کبھی بھی لالچ نہ کرنا۔ یہ جھوٹ موٹ کے ووٹ لے کر، یہ بینرزوں پہ لاکھوں روپے لگا کر یہ کرسیاں لینے والوں، میرے محبوب اپنے مصلی پہ خود نہیں جا رہے لیکن انتظار فرما رہے ہیں۔ جبریل امین نے ہاتھ پکڑ کے مصطفیٰ کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء پیچھے تھے۔ اب اس منظر کو اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے کی پہلی آیت میں بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ کہا پاک ہے وہ ذات، یہ سارا واقعہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے عبدہ، اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنا دیا، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، جو لے کے جانے والی ذات ہے وہ دیکھ بھی رہی ہے، سنتی بھی ہے۔ شور میں کہا سبحان، رب جانتا ہے نا لوگ اعتراض کریں گے، لوگ کہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ رب نے شروع میں کہا سبحان۔ جب دلہا سواری پہ بیٹھتا ہے نا تو دوست کہتے ہیں سبحان اللہ،
کیا جچ رہے ہو؟ جب دلہا کو بنا سوار کے گھوڑے پہ سوار کیا جاتا ہے، بہنیں کہتی ہیں سبحان اللہ، آج محبوب براق پہ سوار ہے۔ رب نے کہا واہ واہ سبحان اللہ، سبحان الذی اسری، کہا اعتراض کرنے والوں کوئی اور لے کے نہیں جا سکتا، جس نے یہ ساری سیر کروائی ہے، سبحان وہ ذات ہر قسم کے نقص سے، کجی سے، کمی سے، عیب سے پاک ذات ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اعتراض کرنے والوں، میں نے اپنے محبوب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی، اس لیے سیر کروائی تاکہ میں اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھاؤں۔ مسجد حرام مسجد ہے، مسجد اقصیٰ یہ بھی مسجد ہے، یہ بھی قبلہ ہے، یہ بھی قبلہ ہے، یہ بھی بیت اللہ ہے اور وہ بھی بیت اللہ ہے۔ سابقہ انبیاء ایک قبلے کے نبی رہے، میرا محبوب 2 قبلوں کا نبی رہا ہے۔ اور مسجدیں سیرگاہیں نہیں ہوتی، مسجدیں سیرگاہیں نہیں ہوتی، بلکہ مسجدیں تو عبادت گاہیں ہوتی ہیں۔ لیکن اب کہتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی ہے، یہ مسجدیں تو عبادت گاہیں ہیں۔ کہا یہ دونوں قبلے ہیں، جس محبوب کی سیر گاہیں 2 قبلے ہوں، اس محبوب کی عبادت گاہ کا مقام کیا ہوگا؟ کہا اس کی سیر گاہیں دونوں قبلے ہیں تو اس محبوب کی پھر عبادت گاہ کا عالم کیا ہوگا؟ میرے محبوب کو یہ سب کچھ دکھانے کا مقصد کیا تھا؟ رب فرماتے ہیں میں اپنے محبوب کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا چاہتا ہوں۔ جو یہ ارد گرد کا ماحول ہے نا، یہ بابرکت ہے۔ باری تعالیٰ کیوں؟ کہا بیت المقدس کے ارد گرد 20,000 سے زائد انبیاء و مرسلین کے مزارات ہیں۔ حولہ لنریہ، کہا اس کے ارد گرد برکتیں ہیں، اور یہ برکتیں کس کی وجہ سے ہیں؟ کہا یہ برکتیں انبیاء کے جسموں کی وجہ سے ہیں۔ اور یہ سارے انبیاء معراج کی رات بیت المقدس میں میرے نبی کے مقتدی ہیں۔ رب نے آج اس وعدے کو پورا کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، عالم ارواح میں اللہ نے انبیاء کی ارواحوں کو جمع کر کے پوچھا تھا کہ تمہاری موجودگی میں میرے پاک محمد علیہ السلام آ جائیں، ان پر ایمان بھی لانا، ان کی امداد بھی کرنا، میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو؟ انبیاء نے وعدہ کیا تھا۔ آج بیت المقدس میں تمام انبیاء نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ کے اس وعدے کی تکمیل کو پورا کیا ہے، وہ وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ سارے انبیاء مصطفیٰ کے پیچھے مقتدی ہیں اور میرے امام الانبیاء ان کے امام بنے ہیں۔ رہی زندگی تو یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ، سنت ادا فرما دیں۔